علم الحدیث اور حدیث میں فرق اور اس کی اقسام۔ علم الحدیث کی دو قسمیں ہیں، علم الحدیث روایتاً اور علم الحدیث درایتاً۔ ان کا معنی کیا ہوگا؟ حدیث اگر از روئے روایت بیان کی جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ علم جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال اور اوصاف کی معرفت حاصل ہو۔ اس علم کا موضوع جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، یعنی وہ علم حدیث جس میں از روئے روایت بیان کی جائے بات، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کا بیان آئے گا۔ اور علم الحدیث از روئے درایت، اس سے وہ علم مراد ہوگا جس میں راوی اور مروی عنہ کے حالات بحیثیت رد اور قبول معلوم ہو۔ یعنی اس قسم کے علم میں ہم جو بحث کریں گے یا جن کا احوال آئے گا، اس میں مرادی معنی جو ہوگا وہ راوی ہوگا یا جس سے وہ روایت کر رہا ہے، مروی عنہ یعنی جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ مراد ہوگا۔ تو اب اس لحاظ سے حدیث کی اقسام ہم بیان کر لیتے ہیں کہ حدیث کی تعریف تو اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے بحیثیت روایت اور درایت۔ حدیث کی جو اقسام ہیں، بعض نے اس کو مقبول اور غیر مقبول میں بھی تقسیم کیا ہے۔ مقبول کا معنی معروف ہے کہ جس میں راویوں کی ذہانت اور سچائی کو تسلیم اور قبول کیا گیا ہو، اور حدیث غیر مقبول وہ حدیث ہوگی جس کو عام الفاظ میں ضعیف کہہ سکتے ہیں اور جس کی سند اور صحت میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو اب اس کی اقسام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کی جو اقسام ہیں، سب سے پہلی قسم ہے وہ تقریباً بعض نے کم بنائی ہیں اور کچھ اقسام کو دوسری میں شامل کر دیا ہے، بعض نے تفصیل بنائی ہے، لیکن عمومی جو ہے وہ تقریباً 19 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے مرفوع۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو، یعنی اس میں قول ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا جائے گا، حدیث قولی اسے کہیں گے، یا کوئی فعل ذکر کیا جائے گا، یا ان کی تقریر ہوگی۔ تقریر سے مراد یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل کرتے دیکھا صحابہ کرام سے اور اس پہ تنقید نہیں فرمائی اور اس کی تائید فرمائی۔ نمبر 2، موقوف۔ موقوف وہ حدیث ہے کہ جس میں، یا حدیث کی وہ قسم ہے کہ جس حدیث میں صحابہ کرام کے قول، احوال اور تقریر کا بیان ہوگا، یا بالفاظ دیگر وہ حدیث صحابہ کرام سے بیان کی جائے گی۔ اور تیسری قسم ہے مقطوع، جس حدیث میں تابعین کے اقوال اور افعال اور تقریرات کا بیان ہوگا۔ چوتھی قسم ہے متصل۔ متصل کا مطلب یہ ہے کہ جو راویوں کی ایک لڑی ہے، حدیث کی جو روات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس میں کوئی راوی بھی ساقط نہ ہو یا کمزور نہ ہو، یعنی وہ مکمل ایک حدیث ہوگی جو آخری راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل بیان ہو رہی ہوگی، تو اس کو کہیں گے کہ وہ متصل حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند سے کوئی راوی بھی ساقط نہیں ہے۔ نمبر 5، معلق۔ معلق وہ حدیث کی قسم ہے جس حدیث کی سند کے شروع سے روات یعنی راویوں کو حذف کر دیا جائے، اور یہ حذف عام ہے، یا تو بعض راوی حذف ہوں گے یا سب راوی، کل کے تمام راوی جو ہیں وہ حذف ہوں گے۔ نمبر 6 قسم ہے مرسل۔
جس حدیث کی سند کے آخر سے راوی کو ساقط کر دیا جائے. مثلا تابعی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور بیچ میں کسی صحابی کو چھوڑ دے، اور وہ ڈائریکٹ اپنی سند یعنی تابعی ڈائریکٹ اپنے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کو بیان کرے، بیچ میں صحابہ کو چھوڑ جائے، تو یہ سند جو حدیث کی قسم ہے اس کو مرسل کہیں گے. 7ویں قسم ہے جی موضع. موضع وہ قسم ہے کہ جس میں سند سے 2 متواری راویوں کو چھوڑ دیا جائے. 8ویں قسم ہے منقطع، یعنی 2 یا 2 سے راویوں کو سند میں سے ایک جگہ یا 2 راویوں کو متعدد جگہ چھوڑ دیا جائے. 9ویں قسم ہے مضطرب. سند یا متن حدیث میں زیادتی، نقصان یا تقدیم اور تاخیر کر دی جائے تو وہ حدیث مضطرب کہلائی جائے گی. 10ویں قسم ہے مدرج. متن حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے، یعنی حدیث بیان کی اور اس میں راوی نے اپنی بات شامل کر دی تو اس کو ہم کہیں گے یہ مدرج حدیث ہے یا مدرج درجے کی حدیث ہے. 11ویں قسم ہے شاذ. جس میں سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر دے اور اس کا مقابل بھی محفوظ ہو تو اس کو شاذ کہا جائے گا. یعنی ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرتا ہے کہ نہیں حدیث کے الفاظ یہ نہیں یہ ہیں، تو اس کو ہم شاذ قرار دیں گے، یہ شاذ درجے کی حدیث ہوگی. 12ویں قسم منکر. جس روایت میں زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف راوی کی مخالفت کرے، یعنی ضعف راوی کا بہت زیادہ تھا اور وہ اپنے سے کم ضعیف راوی کی مخالفت میں ایک حدیث کو ذکر کرتا ہے تو یہ منکر درجے کی حدیث ہوگی. 13ویں قسم معلل. جس حدیث میں علت خفیہ پائی جائے، مثلا حدیث مرسل کو موصولاً روایت کر جائے راوی. اور 14ویں قسم ہے صحیح لذاتی. جس حدیث کے تمام راوی متصل، عادل، ضابط پائے جائیں اور وہ حدیث غیر شاذ اور غیر معلل بھی نہ ہو تو اس کو صحیح لذاتی ہی کہا جائے گا. 15ویں قسم صحیح لغیرہ. جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذات ہی کی بھی تمام صفات ہوں، یعنی ضبط ایک اس میں نہیں پایا جا رہا لیکن جو صحیح لذات ہی کی تمام صفات ہیں کہ راوی متصل بھی ہو، عادل بھی ہو اور یہ تمام صفتیں پائی جائیں. صرف ایک صفت نہیں ہوگی کہ اس میں ضبط نہیں ہوگا. ضبط کی کمی جو ہوگی وہ تعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے گی، لیکن بذات خود راوی میں کمال ضبط نہیں ہوگا. وہ مختلف راویوں سے وہ روایت آئی ہے، تعدد طرق ہو گیا ہے تو صحیح لغیری کہہ دیا جائے گا اس کو. آگے جی 16ویں قسم ہے حسن لذات ہی. حسن لذات ہی جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذات ہی کی تمام صفات ہوں اور یہ کمی تعدد طرق سے بھی پوری نہ ہو تو اس کو حسن لذات ہی کی درجے کی حدیث کہہ دیا جائے گا. اور 17ویں قسم ہے حسن لغیرہ. جو حدیث صحیح لذات ہی کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہو لیکن یہ کمی تعدد طرق روایت سے بھی پوری ہو سکے. اور 18ویں قسم ہے ضعیف. جو حدیث صحیح لذات ہی کی ایک سے زیادہ صفات سے بھی قاصر ہو اور تعدد طرق سے بھی پوری نہ ہو تو یہ کیا ہوگی؟ ضعیف حدیث ہوگی. اور آخری اور 19ویں قسم متروک. کہ جس حدیث کی سند میں کوئی راوی جس پر یہ الزام ہو یا یہ الزام پایا جائے کہ وہ قسم بیانی کرتا ہے تو اس حدیث کو متروک قرار دیا جائے گا اور اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا.